کہ مقصد کے تحت با مقصد اپنے وقت کو گزارا جائے۔ اب ہمارے ہاں لوگ مقصد بھی طے کرتے ہیں تو کیا مقصد طے کر لیتے ہیں؟ دنیا کمانی ہے۔ وہ خدا کے بندے، تو وہ چیز کمانے کے لیے نکل کھڑا ہوا ہے جو کافر کے پاس بھی موجود ہے۔ کوئی چیز بھی جب تک اپنا مقصد نہیں سمجھتی اتنی دیر تک وہ بیکار محسوس ہوتی ہے، اور جب تک جو چیز جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے جب تک وہ مقصد پورا نہیں کرتی اتنی دیر تک اس کی اہمیت بھی موجود نہیں رہتی، وہ بے وقت اور بے مایہ ہو جاتی ہے۔ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی کرامت والی مخلوق ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے بامقصد زندگی دے کر پیدا فرمایا۔ یہ جب اپنی زندگی کے اس مقصد کو سمجھ جاتا ہے تو اس کو جینے میں مزہ آنے لگتا ہے، اس کو اپنے وجود سے، اپنے افکار سے، اپنے آپ سے محبت ہونے لگتی ہے، اس کی اپنی نظروں میں اپنی قدر ہو جاتی ہے۔ اور اگر یہ مقصد حیات کو نہیں سمجھتا تو یہ سمجھتا ہے یار میں بھلا کیا ہوں، کس مقصد کے لیے آیا ہوں، یہ جد و جہد، یہ صبح و شام آنا جانا، غرض و غایت کیا ہے، مقصود کیا ہے۔ اگر مقصد حیات نصیب ہو جائے، مقصد زندگی نصیب ہو جائے تو زندگی خوشگوار ہو جائے۔ جو لوگ بے مقصد جیتے ہیں نا، وہ لوگ بے چین، بے قرار، بور پریشان اور تکلیف میں وقت گزارتے ہیں۔ جو اچھے مقاصد کے تحت اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، حسین ترجیحات اپنی زندگی میں طے کرتے ہیں، اور پھر اپنے مقاصد کے حصول کے لیے مخلصانہ جد و جہد کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو سکون میں محسوس کرتے ہیں اور انہیں محسوس ہوتا ہے کہ ان کا وجود کسی کام آ رہا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ایک بہت ڈھیر سارا طبقہ ہے جو بے مقصد سا وقت گزارتا ہے، بے ترتیب سی زندگی ہے، الجھے سے خیالات ہیں، ٹوٹتی بکھرتی سوچیں ہیں، چلنا ہے کہ نہیں، کرنا ہے کہ نہیں، یہ ٹھیک ہے کہ نہیں، اس کشمکش کے اندر وقت ضائع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ پیدا کرنے والا رب فرماتا ہے کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا ہے، اور کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں لوٹ کر ہماری طرف آنا نہیں؟ بڑے حسین مقاصد کے تحت اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اعلیٰ مقاصد کے تحت۔ انسان جب اپنے آپ کو بیکار کر لیتا ہے، ضائع کر لیتا ہے، ساری زندگی مہمل، بے معنی، بے مقصد کاموں میں گزار دیتا ہے، وہ اس طرح سفر کر رہا ہے کہ جیسے اس کا نتیجہ ہی کوئی نہیں۔ اسے تھوڑا سا ٹھہرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے تو جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ کیا معنی؟ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے، معرفت کے لیے، وہ رب کو جانے، مقصد حیات کو پہچانے، بڑے مقاصد کے لیے جد و جہد شروع کریں، کوشش اور کاوش کریں۔ بس ٹھیک ہے جی، بنانے دے جو بناتا ہے، آپ اطمینان سے تشریف رکھیں، کوئی ایسا منع نہیں ہے۔ صرف ویڈیو بناتے پھر آپ ویڈیو ہی بناتے رہتے، بات نہیں سنتے، ورنہ ویڈیو بنانا منع نہیں ہے، آپ بنائیں پر توجہ میری بات پہ رکھیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ غور کریں گے کہ مقصد کے تحت با مقصد اپنے وقت کو گزارا جائے۔ اب ہمارے ہاں لوگ مقصد بھی طے کرتے ہیں تو کیا مقصد طے کر لیتے ہیں؟ دنیا کمانی ہے۔ وہ خدا کے بندے، تو وہ چیز کمانے کے لیے نکل کھڑا ہوا ہے جو کافر کے پاس بھی موجود ہے، مشرک کے پاس بھی موجود ہے، ہندو سکھ عیسائی کے پاس بھی موجود ہے، اس کے پیچھے تو بھاگنے لگا ہے۔
دنیا ضرورت ہے، ضرورت کے تحت ٹھیک ہے، لیکن اس کو مقصد حیات سمجھ لینا۔ جن لوگوں نے مقصد بنایا تھا نا میں نے شہرت حاصل کرنی ہے، ان کی جب شہرت ہو گئی نا پھر انہیں سمجھ آئی کہ یہ میری شہرت نے تو میرے بہت سارے کام پیچھے کر دیے۔ وہ جن لوگوں کا خیال تھا نا میں نے دنیا میں دولت مند ہونا ہے، وہ دولت مند ہو گئے تو انہیں پتا چلا کہ دولت ہی ہوتی ہے، کوئی سکون والی چیز نہیں ہوتی۔ جن لوگوں نے اقتدار حاصل کرنا مقصد بنایا تھا انہیں اقتدار مل گیا، بعد میں انہیں احساس ہوا کہ یار یہ جو اقتدار ہم نے حاصل کیا ہے، منصب حاصل کیا ہے، یہ تو کوئی مقصد نہیں تھا، کیا ہم نے اس سے اخذ کیا؟ پہلے اقتدار کی کوشش رہی، جب حاصل ہو گیا پھر اسے پکا کرنے کی جدوجہد شروع ہو گئی، پھر سازشوں کا نتیجہ کیا نکلا؟ بڑے مقاصد جن لوگوں کے ہیں وہ دنیا داری کے پیچھے، او یار روزی کا وعدہ تو رب کریم نے فرمایا ہے، وہ عطا کرتا ہے، اور اگر دنیا کسی کو مل بھی جائے، مال دولت نام شہرت، ہٹو بچو بلے بلے، یہ محلات یہ بنگلے وہ جائیدادیں وہ زمینیں وہ بڑا کچھ اگر مل بھی جائے تو صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے اپنی امت کو سمجھایا، حضور فرمانے لگے میں تمہیں بتاؤں دنیا اور آخرت کی مثال کیا ہے؟ یا رسول اللہ بتائیے، تو محبوب فرمانے لگے دریا بہہ رہا ہو نا تو جو آدمی اس میں انگلی ڈبوئے نا، انگلی دریا میں، تو فرمایا جتنا پانی اس کی انگلی کو لگتا ہے یہ دنیا ہے، اور جو باقی سارا دریا بچ گیا ہے یہ آخرت کی زندگی ہے۔ اگر کسی کو کل دنیا مل بھی گئی تو میرے عزیزوں اتنی ہے جتنی انگلی پہ پانی لگا، کتنا کو پانی انگلی پہ لگا رہتا ہے۔ ہم نہ بے مقصد بے معنی ٹائم کا ضیاع ہے، صبح و شام تبصرے ہیں، سیاسی گفتگو ہے، ادھر ادھر کی باتیں ہیں، صبح اچھا عجیب فلسفہ لوگوں نے اختیار کر لیا ہے، جو وقت جاگنے کا ہے اس ٹائم سوتے ہیں، جو سونے کا ہے اس ٹائم جاگتے ہیں۔ اپنے لمحات کو عجیب سے رنگ میں لوگوں نے رنگ لیا ہے۔ مقصد حیات اپنی زندگی میں پیدا کریں۔ آپ ان لوگوں کو دیکھیں جنہوں نے با مقصد زندگی گزاری، انہوں نے پھر جد و جہد کی۔ ضروری نہیں ہوتا آپ منزل تک بھی پہنچیں، آپ کوئی ہمت تو کریں، کوئی کوشش تو کریں، کوئی آپ کوئی بڑے مقاصد تو پیدا کریں زندگی میں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، چھوٹی سی عمر تھی، 8 سال 9 سال یا 13 سال، جب حضور نے سب رشتہ داروں کو اکٹھا کر کے کہا تھا میں اللہ کا رسول ہوں، میرے ساتھ کون چلے گا؟ تو وہ جو کل تک کہتے تھے نا آپ سچے بڑے ہیں، آپ امین بڑے ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں بندہ اچھا ہے پر ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہوتے۔ وہ جو کہتے تھے نا صادق بڑے ہیں امین بڑے ہیں، انہوں نے بھی کہا ساتھ نہیں چل سکتے۔ حضور نے فرمایا کون میری مدد کرے گا دین کے کام میں، کون میری حفاظت کرے گا؟ اگر کفر آ جاتا ہے کوئی نہ اٹھا۔ تو مولا علی شیر خدا کھجور کھا رہے تھے، پیچھے سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور اپنے دونوں بازو کھڑے کر کے کہا یا رسول اللہ میں دین کا مددگار بھی بنوں گا اور ہر معاملے میں آپ کا محافظ بھی بنوں گا۔ اپنی زندگی میں ایک مقصد بنا لیا کہ میں نے رسول اللہ کے دین کی مدد کرنی ہے، میں نے اپنا حصہ ڈالنا ہے خدمت دین میں، میں نے ہر مقام پر معبود کی حفاظت۔ حضرت علی نے ایک مقصد بنا لیا۔ پھر آپ دیکھ لیں بدر میں بھی وہ سب سے آگے ہیں، توجہ میری بات پہ رکھیں یار، میں گفتگو کر رہا ہوں آپ سے۔ بدر میں بھی آگے، احد میں بھی آگے، خیبر میں بھی آگے، دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ اور جس دن 63 سال کی عمر مبارک میں کوفے کی جامع مسجد میں انہیں خنجر لگا ہے نا، تو پتہ ہے جب کوئی بندہ زخمی ہوتا ہے تو وصیت کرتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، کسی کو بلاتا ہے، تو حضرت علی شیر خدا کو خنجر لگا تو پتہ کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے لو بھائی رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا ہوں، میں نے ایک مقصد بنایا تھا، وہ اس مقصد کے کام آ گئی میری زندگی، میں کامیاب ہو گیا، میں اپنا مقصد پا لیا، میں کامیاب ہوا۔ اپنی زندگی میں مقاصد بنائیں، اپنی زندگی میں کچھ کریں، کچھ حصول خیر جمع کریں، کچھ آگے بڑھیں۔
कुछ जद्दोजहद करें। वो बैठे हुए हैं 15-20 लोग, वो बैठ के गुफ्तगू कर रहे हैं, फलाना कुछ नहीं कर रहा, फलाना कुछ नहीं कर रहा, फलाना कुछ नहीं कर रहा। भाई उनको छोड़ें, आप ये बताएं आप कुछ कर रहे हैं? आपके ज़िम्मे वो हमारे चौकों चौराहों में एक खड्डा बन जाता है जिससे हर गाड़ी वाले को तकलीफ होती है, टायर उसमें पड़ता है सबको। गाड़ी के अंदर बैठ के हर बंदा तबसरा करता है, देखो जी गवर्नमेंट काम नहीं करा रही, देखो जी खड्डा नहीं। भाई ये तो 10 मिनट का काम है, आप ज़रा गाड़ी साइड पे करें, एक कई पकड़े, एक धाबड़ा ले लेंगे तो अभी ठीक हो जाना था। लेकिन चूंकि मिजाज तबसरों का है, काम करने का नहीं, तबीयत गुफ्तगू की है, तबीयत दूसरों पर तनकीद की है, कुछ ना करना हमारी तबीयत का हिस्सा बनता जाता है। अपनी जिंदगी को बामकसद बनाओ, उससे कोई काम लो। और फिर जो हमने मिजाज आजकल बनाया है, मेरी फोटो आ जाए तो मेरा नाम आ जाए तो 2 लोग मुझे भी जान लें तो कुछ मेरा भी जिक्र हो जाए, तो नंबर आ जाए, नंबर वीडियो में आ जाऊं, कोई थोड़ा सा पता चल जाए मैं भी होता हूं। इससे क्या होगा, क्या नतीजा निकलेगा, क्या कामयाबी हाथ आएगी? नौजवानों हिम्मत करके जद्दोजहद करके आगे बढ़ना, कोशिश करना। इमाम बुखारी ने ठान ली थी कि मैंने जाके अपने रसूल पाक की हदीसें जमा करनी। फिर उनका एक मिजाज था, एक उनकी तबीयत थी। उन्होंने फिर महीनों के सफर किए, पैदल गए, गली गली गए और ज़हन बनाया कि मैंने अपने नबी पाक की बातों को जमा करना है। किसी जगह हुक्म नहीं दिया हुजूर ने कि इस तरह करना, लेकिन इमाम बुखारी का अपना जज्बा है ना। वो जब भी कोई हदीस लिखने बैठे, पहले तो उन्हें पता चला कि वो यहाँ से 500 मील दूर एक बंदा हुजूर की हदीस उसके पास है, पैदल या घोड़े पर या ऊंट पर वो बैठ कर गए। फिर वहां से वो हदीस लिख कर लाए और जब ला के वो किताब में दर्ज करने लगे तो पहले उन्होंने गुस्ल किया, फिर खुशबू लगाई, फिर दुरूद व सलाम पढ़ा, अपनी जिंदगी लगा दी हुजूर की बातें जमा करने, अपनी उम्र सारी इसमें लगा दी। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि उम्मत को फिक्र की ज़रूरत है, इन्हें किताब व सुन्नत की रोशनी में मसाइल हल करके देने हैं, आने वाले जदीद मसाइल को किस तरह हल करना है। तो इमाम साहब ने अपनी ज़िंदगी लगाई, उस पर वो काम करके देखा। ये भी माजी करीब में देखे, 100 साल पहले आला हज़रत बरेलवी इरादा बनाया था हुजूर की उम्मत को दीन बताना है। ना अपनी प्रेस है, ना अपने पास टीम है, ना कोई बहुत बड़े लोग बैठे हैं, अकेले हैं फाज़िल बरेलवी, लेकिन अकेले बैठे हैं। 1000 किताब लिख डाली उन्होंने, सुभान अल्लाह, 1000 किताब लिख दी। कोई जज्बा है, कुछ जद्दोजहद है, कुछ करना है। हमारे बच्चे कुछ करना नहीं चाहते, सिर्फ तबसरे कर। ज्यादा से ज्यादा पूछो ना आप क्या करना चाहते हैं, बेटा क्या करते हो? वो कहते मैंने कागज जमा कराए, बाहर जाना है। ओ भाई जब जाओगे तब चले जाना, यहाँ तो कुछ करो ना, अपने आप से कोई काम तो लो ना, कोई ड्यूटी तो करो ना, कोई हिम्मत तो करो, कुछ काम शुरू करो। आप अपनी जिंदगी के अंदर 5 नमाजें पाबंदी से पढ़ो, फिर उसमें और कुछ अल्लाह ताला मौका दे तो तहज्जुद में उठना शुरू करो, फिर रब करीम और मौका अता करे तो इशराक चाश्त पढ़ो, फिर अल्लाह मौका दे तो कुरान मजीद की तिलावत साथ शुरू करो। आप देखो सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान के अंदर मिजाज क्या था। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास नौजवान थे, चढ़ती जवानी थी। एक दिन उनको शौक आया कि नबी पाक की जो मोहब्बत है ना, वो सहाबा की औलादों को घुट्टी में मिली हुई थी। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास का ख्याल हुआ कि मैं हुजूर की कोई खिदमत करूं। कुछ काम ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खिदमत से भी बड़ा सिला हासिल कर लेते हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास हुजूर के घर में तशरीफ़ फरमा थे, हाजिर थे, बच्चे थे, तो फरमाते मैंने ना नबी पाक के लिए वुज़ू का पानी रखा। सरकार ने कहा ये पानी किसने रखा है? कहा जनाब अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने। तो चचा के बेटे थे, हुजूर ने बुलाया, फरमाया पानी आपने रखा है? हुजूर मैंने चाहा आपके वुज़ू के लिए पानी रखूँ। तो जनाब अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं हुजूर खुश हो गए, मुझे सीने से लगाए और मेरे लिए दुआ की, ऐ अल्लाह इसे दीन की समझ अता फरमा। उनको ना एक मकसद मिल गया, मैंने अब दीन समझना है। उन्होंने अपनी जिंदगी इस पे लगा दी। उनकी उम्र जरा छोटी थी जब सरकार का विसाले ज़ाहिरी हुआ। हजरत अब्दुल्ला इब्न
عباس ایک ایک صحابی کے دروازے پہ گئے، جن کے پاس انہیں پتہ چلتا نا حضور کی چند حدیثیں، ان کے دروازے پہ چل کے جاتے۔ یہ نہیں کہا کہ میں خاندان نبوت کا فرد ہوں، میں حضور کا چچا زاد ہوں، ایک مقصد بنا لیا، بلکہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر جو تھا نا، اس کا دروازہ صحرا میں کھلتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کیا کرتے، ان کے گھر کے باہر جا کے دروازے پر بیٹھ جاتے، اور مزاج اس طرح کا تھا کہ استاد کو تکلیف نہیں دینی، دستک نہیں دینا دروازے۔ جب وہ اپنی مرضی سے باہر آئیں گے تو میں کہوں گا مجھے حضور کی حدیثیں پڑھا دیں، خود دستک نہیں دینی، دروازے پہ لیٹے ہوتے۔ فرماتے کئی دفعہ یوں بھی ہوتا کہ میں تھک جاتا تو میں لیٹ جاتا، اور جب ٹھنڈی ہوائیں مدینہ چوم کے گزرتی تو کچھ ریت بھی اڑتی، میرے بالوں میں پڑ جاتی، پر میں لیٹا ہوں۔ مقصد ہے نا، ایک مقصد ہے کہ محبوب کی باتیں جمع کرنی ہے، کچھ طے تو کیا نا زندگی۔ آپ فرماتے حضرت ابی بن کعب باہر تشریف لاتے اور کہتے ہو میرے محبوب کے چچا کے بیٹے، آپ بتاتے کیوں نہیں کہ آپ دروازے پہ ہیں؟ تو فرماتے نا، استاد کا احترام یہی ہے کہ انہیں تکلیف نہ دی جائے، وہ مرضی سے آئیں گے اور دین بتائیں گے۔ انہوں نے احادیث جمع کی، انہوں نے قرآن مجید کو سمجھا، اس پر تدبر کیا، غور کیا، فکر کی، ایک مقصد بنایا کہ میں نے حضور کا دین سمجھنا ہے۔ فرماتے کہ پھر ایک وقت آیا کہ جب حضرت عمر شورا کی میٹنگ بلاتے تھے نا، بڑے بڑے لوگوں کو، کبار صحابہ کی جب میٹنگ بلاتے تھے، جب کبار صحابہ کی میٹنگ ہوتی تو جناب عمر جہاں بڑے بڑے بزرگ صحابہ کو بٹھاتے، ان کے بیچ حضرت عبداللہ ابن عباس کو بھی بٹھاتے۔ ایک کالی سیاہ زلفوں والا نوجوان اور بڑے بڑے صحابہ کے بیچ، لیکن چونکہ انہوں نے ایک کام تو کیا نا، کچھ سیکھا تو صحیح نا، کچھ جدوجہد تو کی نا، کوئی کسی کام تو لگایا اپنے وقت کو۔ ایک دن لوگوں نے پوچھا حضرت عمر سے کہ آپ اس کالی زلفوں والے نوجوان کو بڑا سامنے بٹھاتے ہیں، تو جناب عمر نے بھی چاہا کہ میں ذرا لوگوں پر ظاہر تو کروں کہ یہ بندہ کتنا با مقصد ہے، کتنا قیمتی ہے۔ آپ نے نا قرآن مجید کی سورہ نصر کی تلاوت کی، صحابہ کے بھی سورہ نصر پڑھی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آئی اور فتح حاصل ہو گئی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آپ دیکھیں گے لوگ فوجوں کے فوجیں دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ آپ نے یہ سورہ مبارکہ تلاوت کی تو صحابہ سے پوچھا اس کی تفسیر کیا ہے؟ کسی نے کوئی تفسیر بیان کی، کسی نے کوئی تفسیر بیان کی، بڑے لوگ تھے جس نے بھی بیان کی، عمدہ ہی بیان کی۔ حضرت عمر نے سب سے سننے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس سے فرمایا اب آپ اس کی تفسیر بیان کریں۔ اللہ کی مدد آ گئی، فتح حاصل ہو گئی، لوگ جوک در جوک دین میں آنے لگے، فوجوں کی فوجیں۔ اب آپ اپنے رب فسبح بحمد ربک واستغفر، اب آپ اپنے رب کی تسبیح پڑھیں، استغفار کریں، حمد کریں اس کے لیے۔ اے عبداللہ ابن عباس اب آپ اس کی تفسیر بیان کریں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس بات کرنے سے پہلے ہی رو پڑے، آنسو نکل، لوگ اور متوجہ ہوئے، رو کیوں رہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس فرمانے لگے یہ سورہ مبارکہ نبی پاک علیہ السلام کے وصال کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یہ سورہ بتاتی ہے کہ اب حضور کا وصال ہو جائے، چونکہ مدد آ گئی، فتح حاصل ہو گئی، لوگ فوجوں کی فوجیں دین میں آنے لگے، تو جس کام کے لیے محبوب تشریف لائے وہ کام تو مکمل ہو گیا۔ اب حضور پردہ کریں گے، اب رب کی بارگاہ میں جائیں گے، تسبیح و تہلیل ہوگی۔ یہ سورہ حضور کے وصال کی بامقصد لوگ تھے نا، انہوں نے کسی چیز میں غوطہ زنی کی تھی، معرفت کے موتی چنے تھے، اپنے وقت کو کسی کام لگایا تھا۔ اب تفسیر تو سبھی نے بیان کی، لیکن جب یہ تفسیر سنی تو جتنے بیٹھے تھے سارے رو پڑے، درد بن کے آنسو چھلک پڑے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کے معرفت قرآن مجید کو سمجھ کر وہ لوگ حیران ہو گئے کہ اتنی سمجھ بوجھ اللہ نے انہیں عطا کی۔ میری ملت کے جوانوں، کیوں ہم لاجانی اور بے مقصد باتوں میں وقت ضائع کریں؟ کیوں سارا دن اپنا ٹائم موبائل کی اسکرین کو دے دیں؟
کیوں سارا دن اپنی ہی تصویر دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے رہیں؟ کیوں زندگی کے قیمتی لمحات جو ایک بار ملی ہے دوبارہ نہیں ملے گی اسے ضائع کر دیں؟ کیوں نہ سجدوں کا ذوق ہو؟ کیوں نہ عبادتوں کی لذت ہو؟ کیوں نہ ہمارے ہاتھ میں تسبیح ہو اور مدینے والے پہ درود و سلام ہو؟ کیوں نہ تلاوت قرآن مجید ہو؟ کیوں نہ حضور کے عشق کی بات ہو؟ کیوں نہ کسی غریب کی مدد کے لیے جد و جہد ہو؟ کیوں نہ ہم اللہ کے گھر مسجد کی صفائی ستھرائی تعمیر تزئین و آرائش میں مصروف ہوں؟ کیوں نہ ہم حضور کی حدیثیں پڑھیں؟ کیوں نہ ہم ملت کی خدمت کے لیے نکلیں؟ کیوں نہ ہم غریبوں کی اشک شوئی کریں؟ اقبال نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، اور میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ ہمت کریں، جد و جہد کریں، کوشش کریں، وقت ضائع نہ کریں، زندگی تیزی سے گزر رہی اور جلدی کریں، جلدی۔ حضور نے ہمیں کہا تھا جلدی جلدی نیک عمل کر لینا، جلدی، ایسا نہ ہو کہ صحت ہے تو بیماری نہ آ جائے، یہ نہ ہو کہ فرصت ہے مصروفیت نہ آ جائے، یہ نہ ہو کہ جوانی ہے تو بڑھاپا نہ آ جائے، یہ نہ ہو کہ زندگی ہے تو موت نہ آ جائے۔ جلدی جلدی سے نیک اعمال کرو، اپنے معاملات کو سمیٹو، اپنے وقت کو مصروف کرو۔ آپ یقین کریں جن لوگوں نے کام کیا ہے نا انہوں نے پیسے نہیں کیے، جنہوں نے کام کیا ہے نا انہوں نے زیادہ ادھر ادھر نہیں دیکھا، ان کی توجہ زیادہ خبروں پہ نہیں تھی، وہ تو کام کر رہے تھے، وہ کام کر کے چلے بھی گئے اور خبریں سنانے والے خبریں ہی سنا رہے، ڈیوٹیاں کرنے والے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ہمارے کرنے سے انقلاب ہی آ جائے گا، مؤذن کے ذمے یہ ہے کہ وہ وقت پہ اٹھ کے اذان پڑھے، وہ اذان دے دے، وہ اذان سنا دے، اللہ لوگوں کو نماز کی توفیق بھی عطا فرما ہی دے گا۔ لیکن ہمت تو کریں، اذان تو پڑھیں، کوشش تو کریں، لیکن ہم جد و جہد ہی نہیں کرتے۔ ہمارا مزاج جس بندے سے پوچھو تبصرے کرتا ہے، وہ کہتا ہے فلاں کی وجہ سے میں ناکام ہو گیا، فلاں بندے کی۔ میں اکثر کہتا ہوں یہ تو بزدلوں والا کام ہے، اپنی غلطیاں دوسروں پہ ڈالنا، میں فلانے کی وجہ سے ناکام ہوئی، تو بزدلوں والا کام ہے۔ زندگی کے اندر آپ کہاں تھے؟ آپ کو ساری سوجھ بوجھ ہے، جہاں جہاں بھی ہم ناکام ہوتے ہماری اپنی غلطیاں ہوتی، ہم وقت کو ضائع کرتے، ہم توجہ نہیں دیتے، ہم ٹائم نہیں دیتے۔